جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اس اہم فیصلے کے حوالے سے جو کہ لیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ فرائیڈے کو کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو۔ بی بی سی نے ان سے ایک انٹرویو کیا اور اس میں ان کا پوچھنا تھا کہ کیا اسمبلیز ڈیزالو کرنے سے آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا، اور ساتھ میں جو پرویز الہی کی ان سے مختلف رائے تھی اس کے متعلق جب پوچھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیز ڈیزالو ہونے کا خطرہ ہمیں نہیں ہے، اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا نقصان ہمیں نہیں، اس کا نقصان ہوگا پی ڈی ایم کو، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کا اپنا موقف ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑی برداشت کا مظاہرہ کیا خان صاحب نے ویسے اس انٹرویو کے دوران، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، فواد چودھری یا دیگر لیڈرز، انہوں نے بھی بڑی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بڑی بردباری کا ثبوت دیا اور ایسے سخت بیانات نہیں دیے جو کہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ بڑی پرسنالٹی سے واقعی ہٹ کے ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال کیا اس حوالے سے ابھی چکر یہ بھی ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بھی بھائی کہہ دیا گیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے گورنر صاحب، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے رولنگ دی گئی ہے، تو یہ مجھے وہی فیصلہ کو ریپیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ اس سے پہلے ہوا تھا۔ تو ابھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا کیسے، کہاں ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ ویسے سپتین خان صاحب نے کہا کیا تھا، آپ کو یہ سنواتے ہیں۔ اجلاس جو تھا وہ ہم نے پروروگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہا ہے۔ اس کے اوپر گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کیا ہے میں اس کو اللیگل سمجھتا ہوں۔ آنریبل گورنر کے یہ اختیارات نہیں ہیں، انہوں نے پہلے بھی ادھر کون سا ایوان اقبال میں بلایا نہیں تھا تو وہاں بلا لیں۔ اعتماد کا ووٹ یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے پورا کرنا ہے، تو اگر چودھری صاحب وہاں جانا چاہتے ہیں تو بے شک پورے کر لیں۔ ہم نے قاعدہ قانون کے مطابق چلنا ہے، شاید آج ہم ایڈجرن کر دیں، ایڈجرن ہوگا میں بھی ہفتہ دو ہفتے ان کو نکل دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپتین خان کا جو موقف ہے یہ قانون کے خلاف ہے، اگر پرویز الہی صاحب نہیں اعتماد کا ووٹ لیتے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنواتے تھے۔ اسپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے، رولز اور آئین کے خلاف ہے۔ گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے، اور اگر کل 4 بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ اگر کل 4 بجے کے اجلاس میں اجلاس منعقد نہیں ہوتا یا اجلاس منعقد ہوتا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے۔ اچھا، اب اس حوالے سے سپریم کورٹ بار کے صدر اور آئینی ماہر عابد زبیری صاحب کا موقف سامنے آیا۔ کاشف عباسی صاحب کے شو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر اپنے طور پر وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے، وزیر اعلیٰ جب الیکشن کے بعد آئیں تب گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ کا ووٹ تو اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ جب چیف منسٹر الیکشنز ہو گئے اور اس کے بعد آتے ہیں تو گورنر آرٹیکل 130 سب کلاس 7 کے تحت ریکوائر کرتا ہے کہ آپ چیف منسٹر سے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ گورنر کین ہمسیلف جسٹ سیدھا اس سے بات کرے کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں جا کے۔ گورنر جو کل چیف منسٹر اگر اسپیکر نے رولنگ دے دی اور جو کہ انہوں نے دے دی ہے کہ جمعے کو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی تو کل چیف منسٹر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے دونوں نان موو کیا اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، وہ ان کو 130 اس میں جانا ہوگا 3 دن اور میکسیمم 7 days اس پہ جانا ہوگا، کیونکہ نو کانفیڈنس موو آ گئی، دیٹ از کورڈ بائی آرٹیکل 136 آف دا کانسٹیٹیوشن۔ نو کانفیڈنس آپ کے خیال میں جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ ہوگی جمعے کو، کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لینا پڑے گا؟ اس میں آپ اس کے رولز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس کے ووٹ اگر کوئی موو کرتا ہے تو اس کے تحت چیف منسٹر ہیز ٹو کنسنٹ۔ یہ رول 22 ان کے پنجاب اسمبلی کے رولز کے اندر پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، اندازہ کیجئے کہ کس قدر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں when you try to understand such things۔ کہ آپ نے کانفیڈنس کا ووٹ لینا کہ عدم اعتماد سے جی، انہوں نے اب جو آرٹیکل ہے نا 130/7 اس کا یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor, but the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly۔ صاحب نے رول 22 بھی ویسے پڑھ دیجئے۔ رول 22 میں بھی ہے کہ اگر آپ نہیں وہ جیسے گورنر نے کہا اور وزیر اعلیٰ صاحب ایسے نہیں اعتماد کا ووٹ لیتے تو پھر ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی معاملہ جو ہے نا وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔
بالکل، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ معاملات اکثر طوالت پکڑتے ہیں. کل پاکستان تحریک انصاف کا ہوا اجلاس اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے فوری بعد جو ہے پنجاب کی جو حکومت ہے وہ ڈیزالو کر دی جائے گی. اس میں کافی کی جانب سے مونس صلاحی صاحب وہ بھی شریک ہوئے اور انہوں نے بالکل خان صاحب کو اعتماد دیا کہ مسلم لیگ کاف ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہی آگے اپنا فیوچر دیکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے، اگر ملک نہیں چلا سکتے تو جان چھوڑ دیں. یہ کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا. اب صورتحال اسپیسیفکلی پنجاب کو لے کے بڑی جو ہے نا ایک طریقے سے، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو پین کلنگ ایک ایفیکٹ ہے مونس صلاحی صاحب کا، وی شوڈ مطلب ہیٹس آف ٹو ہم کہ جو بیان پرویز الہی صاحب کی جانب سے آیا تھا اس کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ اب راہیں جدا ہو جائیں گی. تو ایک تو معاملے کی نزاکت کا میں نے تذکرہ کیا، لیکن جب وہ زمان پارک پہنچے ہی ہیڈ دیٹ کنونسنگ پاور، وہ نا ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ہاں، کیونکہ دیکھیں وہی بڑی بات ہے کہ ان کو بھی پتا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کا اگر فیوچر ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہی ہے. سو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. حالانکہ دوسروں نے بھی سہانے خواب دکھائے ہیں، دوسروں نے بھی سہانے خواب دکھائے، لیکن وہ ان کو نہیں دکھائے نا، وہ صالح حسین صاحب کو دکھائے. ان کو بھی دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہوتی ہے.